السلام علیکم باب الصوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاس 8 کلاس 8 تھرڈ یونٹ خلاص و تقوی پیج نمبر 33۔ اب ہم پڑھیں گے کہ سیرت طیبہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اخلاص و تقوی کی کس طرح وضاحت کی گئی ہے۔ اخلاص کا مفہوم: جو نیک کام بھی کیا جائے دنیاوی غرض، نمود و نمائش اور شہرت یا معاوضے کے غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ لِلَّهِ دِینُ الْخَالِصُ، تو اللہ کی عبادت کر خالص کرتے ہوئے اطاعت گزاری کو اسی کے لیے۔ ہوشیار ہو کر سنو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اطاعت گزاری ہے، یعنی ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بالکل سچے دل سے تمام اپنی سوچوں کو، اپنے کاموں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور نہ کسی مخلوق کو اور نہ ہی کسی نفسانی غرض کو۔ قرآن پاک میں تقریباً 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مخلصین لہ الدین، اطاعت گزاری کو اللہ کے لیے خالص کر کے، یعنی جب بھی آپ اطاعت کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کی 2 شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو اس کی مادی صورت ہوتی ہے یعنی ظاہری اور جسمانی، دوسری اس کی روحانی صورت ہوتی ہے جس کا تعلق ارادے اور نیت سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو کام کرتے ہیں وہ 2 طرح اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے مادی صورت، یعنی ہمارے سامنے جو ظاہر ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے اس کی روحانی صورت، یعنی جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی روحانی صورت ہوتی ہے۔ کسی بھی عبادت یا کام کو اجر نیت کے وجودی کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی لیے اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ہی اخلاق اور معاملات میں سعادت کہلائی جا سکتی ہے۔ یعنی جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر وہ اسلام کی روح سے نہیں ہوتی، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے احکامات پہنچائے ہیں، اگر ہم ان اس طرح نہیں کرتے تو ہم اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں خالص نہیں ہوتے، خالص اللہ کے لیے ہم لوگ نہیں کرتے۔ تقوی کا مفہوم، ابھی ہم نے اخلاص کا مفہوم پڑھا ہے، اب ہم تقوی کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ تقوی عربی زبان میں بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کو کہتے ہیں، جب کہ شریعت کی اصطلاح میں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ علیم و خبیر ہونے کا یقین پیدا کرے۔ علیم یعنی وہ جانتا ہے، خبیر ہماری خبر رکھتا ہے۔ دل کو خیر اور شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، یعنی ہمارے دل میں خیر اور شر کی تمیز، یعنی کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے، اس کی تمیز پیدا کرنا جو ہے، اور اس کی طرف اچھائی کی طرف رغبت رکھنا اور شر سے نفرت پیدا کر دیتا ہے جب ہم تقوی پر آ جاتے ہیں۔ تقوی کا اصل تعلق دل سے ہے، کیونکہ دل میں ہی نیک اور برے اعمال کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، یہ کہہ کر دل کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ دل ہی تمام نیکیوں کا محرک ہے اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں تقوی و اخلاص۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اس طرح ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہو، یعنی ہر وہ کام جو بھی تم روزانہ کرتے ہو ڈیلی روٹین میں، تو اس میں جتنا ممکن ہو اللہ سے ڈرو اور اس کام کو اس طرح سر انجام دو کہ اس میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جو مفہوم و مراد کو واضح کرتی ہے کہ کما حق کا ڈرنے سے مراد استطاعت کے مطابق ڈرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہر کام اس کی رضا کے مطابق کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ہمارے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان ویغفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ صبر کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو ہم ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی جو احکامات اللہ نے مجھے دیے ہیں اس کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث شریف کی روشنی میں تقوی اور اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، یعنی آپ اخلاقی بلندی ہماری جو ہے وہ اخلاص و تقوی کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ تاہم ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں یا کوئی نیکی کا کام کریں وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو اور وہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حدیث مبارکہ ہے ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت و تقوی کا سوال کرتے تھے، عفت و پاک دامنی یعنی ان کو عزت کے لیے اور لوگوں سے بے نیازی، لوگوں کا محتاج نہ کرنے کا سوال کرتے تھے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ انسان ہر وقت مکارم اخلاق کا محتاج رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہے، اس کی پکڑ سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ آدمی کو کبھی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانے بغیر ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جبکہ وہ غلط ہو ہمارے لا علمی کی وجہ سے۔ تو کبھی بھی اپنے اعمال پر اس وقت تک بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اس کے بارے میں جانتے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان صفات مذکورہ کا سوال کیا کرتے تھے، حالانکہ کائنات کے تمام لوگوں سے کہیں زیادہ جاننے والے تھے۔ یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صفات کا بار بار پوچھا کرتے تھے، کیوں یہاں تک کہ وہ جاننے والے تھے تمام کائنات کے بارے میں، لیکن پھر بھی وہ اچھے اخلاق کے بارے میں اور اللہ پر تقوی کرنے کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ان ابی طریف عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین ثم راء التقی للہ منہا فلیات التقوی۔ ترجمہ: سیدنا ابو طریف عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے اور پھر وہ اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھے تو وہ تقوی اختیار کر لے۔ یعنی اگر وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے اور اس پہ پکا قائم ہو جائے لیکن پھر اس کو احساس ہو کہ اس سے بھی بہتر کام ہے جو کہ تقوی کے نزدیک ہے تو وہ اس کام کو ترک کر دے، چھوڑ دے اور تقوی کو، جو کام تقوی کے زیادہ نزدیک ہے، اس کو اپنا لے۔ اخلاص و تقوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاص و تقوی کی اعلیٰ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔
نبوت کے اعلان سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں سے بچے ہوئے تھے، جبکہ تمام عرب معاشرہ اخلاقی برائیوں، شراب نوشی، قمار بازی اور دیگر اخلاقی عیوب میں گھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں ہر قسم کے لغو اور بیہودہ باتوں سے دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل زیادہ تر وقت غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔